یہ کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ غور سے دیکھ لیں. دنیا کی طاقتور کرنسی. آپ لوگوں سے اگر یہ پوچھوں کہ کس کس کو یہ نوٹ چاہیے، آپ سب کا جو آنسر ہوگا وہ یہ ہوگا، ہر ایک مجھے یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے. میں اگر اس نوٹ کو ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے پھینک دوں، زمین پہ پٹخ دوں، اس کو ادھر سے ادھر کوڑے میں پھینک دوں، پھر اٹھا لوں اور پھر پوچھوں کہ کیا آپ کو چاہیے، پھر آپ سب کا یہی جواب ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام جو ویئرز ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے لاسٹ ویڈیو کی ایکسرسائز کو ضرور کیا ہوگا کہ بڑی منزل اگر پانی ہے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہے اور اپنی آگے کی جو منزل ہے اس کی طرف کا ہم نے جو سفر ہے وہ طے کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ایکسرسائز ہو گئی، آپ نے دل سے کدورتیں نکال دیں، سب کو معاف کر دیا، تو اب آپ فوکس ہو کے کام کر سکیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ جو آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کیسے کامیابی کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا جب انالیسس کرنا ہے تو آپ نے اپنا انالیسس جو ہے وہ سب سے پہلے خود کرنا ہے. اپنا جو میرٹ ہے، اپنا جو آپ نے پوائنٹ اسکورنگ ہے وہ خود کرنی ہے کہ آپ خود کیا ہیں. اپنا جو رزلٹ ہے، اپنی جو ڈور ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینی. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ فلاں نے مجھے کہا کہ میں اچھا ہوں اور فلاں نے کہا میں برا ہوں، فلاں نے کہا میں کر سکتا ہوں، فلاں نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں، اور دل آپ کا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے فار ایگزامپل آپ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہیں، اس طرف جانا چاہتے ہیں، اور کسی سے مشورہ لینے کے لیے آپ چلے گئے کہ میتھمیٹکس زیادہ اچھا ہے یا بایو زیادہ اچھی ہے، تو آپ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ نے اپنے اندر پختہ یقین دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو خود انالیسس کرنا ہے، خود جج کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور اپنی اسکورنگ بھی کسی سے کرانے کے بجائے پہلے خود کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی کامیابیوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں تو ہم نے اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرانا. جو لوگ بھی اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی کو ٹھہراتے ہیں اور اپنی ہر ناکامی کے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیش کرتے ہیں، وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. اور میں جب سے یہ کورس آپ کے ساتھ سیشن میں نے سٹارٹ کیا ہے تو میں کچھ شرائط آپ کے ساتھ لگاتا جا رہا ہوں. تو شرط نمبر 1 تو یہ تھی کہ آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، لیٹ گو کرنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ بزدل لوگ جو ہے وہ میری ڈکشنری میں بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے آپ نے اگر ناکامی آپ کی ہے تو اس کا بھی ذمہ دار خود کو ٹھہرانا ہے کہ میں خود ذمہ دار ہوں اس ناکامی کا. کیونکہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں، جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ زندگی کی بیوٹی ہے، یہ بیوٹی آف لائف ہے، اٹس اے پارٹ آف گیم. اگر آپ سیدھی سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی ہرڈل آ گیا، اس ہرڈل سے آپ نکل گئے تو نکل نہ پائیں گے اگر آپ، تو اس میں آپ کی نااہلی ہے. تو ان ہرڈلز کو پار کرنا ہی اصل چیز ہے. اب بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے آپ دوسرے لوگوں سے انالیسس کرواتے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ شخص جو ہے وہ کاروبار کرنے لائق نہیں ہے، تو آپ اس کے کہنے کے اوپر کاروبار کرنا چھوڑ دیں، تو پھر تو یہ آپ کی نالائکی ہے، آپ کی نااہلی ہے. دیکھیں، جو آپ اگر ہیں نا، آپ میں کچھ ہے، اگر آپ میں دم ہے کام کرنے کا، آپ واقعی کام کر سکتے ہیں، آپ واقعی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، آپ میں محنت کرنے کا جذبہ ہے، تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. دیکھیں، میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ ایک نوٹ ہے، یہ کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ غور سے دیکھ لیں. دنیا کی طاقتور کرنسی. میں اب تمام آپ لوگوں سے اگر یہ پوچھوں کہ کس کس کو یہ نوٹ چاہیے، آپ سب کا جو آنسر ہوگا وہ یہ ہوگا، ہر ایک مجھے یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے.
میں اگر اس نوٹ کو ایسے کر کے پھینک دوں، زمین پہ پٹخ دوں، اس کو ادھر سے ادھر کوڑے میں پھینک دوں، پھر اٹھا لوں اور پھر پوچھوں کہ کیا آپ کو چاہیے، پھر آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ جی چاہیے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہے کہ ابھی بھی اس $100 کی قیمت $100 ہی ہے۔ لہذا جب آپ کا کامل ایمان اور آپ کا یقین یہ ہے کہ اس کی قیمت کہیں بھی ہوگا تو وہ $100 ہی رہنی ہے، تو اس لیے اپنے اوپر پہلے یقین رکھیں۔ اچھا، تو اب جو ہمارا یہ سیزن ہے، یہ جو ہمارا سیشن ہے جس میں میں نے آپ کو انرولڈ کیا ہے اور فری آف کاسٹ کیا ہے، یہ سیشن ایسا سیشن ہے کہ جب اس کی تکمیل ہوگی تو میرے تمام کے تمام جو سننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں اور تمام کی تمام ان ایکسرسائزز کو کریں گے، انہوں نے بڑا آدمی بننا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بڑے آدمی کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، بڑا آدمی بہت زیادہ حساب کتاب نہیں کرتا ہے۔ اب آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ جاب میں ہیں، چاہے آپ کاروبار میں ہیں، چاہے آپ کسی کی کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کا ٹارگٹ بڑا ہے، آپ کوئی بڑا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو حساب کتاب بہت زیادہ نہ کریں۔ میں ایک شارٹ سی بات بتاتا ہوں کہ جب حساب مانگو گے کسی سے تو حساب دینا بھی پڑے گا۔ لہٰذا میں آپ کو سادہ سے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے کچھ دوست بھائی اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام سیکھتے ہیں، انہیں کہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اتنے بے صبرے طریقے سے اپنا کام کرنے کے بعد فوری رزلٹ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ کام کیا، ہمیں فوری طور پہ رزلٹ ملے۔ میں آپ کو یہ بات لکھ کر دے رہا ہوں، آن ریکارڈ دے رہا ہوں کہ جو لوگ بھی جیسے بھی جہاں بھی آپ کو ملیں گے، جو بہت زیادہ بے صبرا پن کرتے ہیں اپنے ریزلٹس لینے میں، وہ کبھی بڑے گول اچیو نہیں کر پاتے۔ وہ شارٹ ٹرم گول تو اچیو کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا، فوری طور پر اپنی اجرت لی، ذرا سا 2 منٹ اور 5 منٹ اور 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا بھی وہ کام کرتے ہیں تو وہ جس کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آدھے گھنٹے کا کام زیادہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اجرت دیں۔ جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بڑا گول اچیو نہیں کر پاتے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو سفر شروع ہوا ہے بڑا آدمی بننے کا، بڑے گولز اچیو کرنے کا، تو اس میں یہ بات سن لیجئے کہ آپ اگر حساب مانگیں گے تو حساب دینا پڑے گا، اور اس حساب کی جنگ میں آپ کوئی بڑا کام کر نہیں سکیں گے۔ لہٰذا آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ پہ توکل کر کے اپنی محنت، اپنی ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا ہے اور صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 103 مرتبہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے صبر کے ساتھ